بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ درود شریف کی بہت برکت اور فضیلت ہے، اور درود ابراہیمی بے انتہا برکت اور فضیلت کا حامل ہے، کیونکہ یہ درود پاک وہ درود شریف ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا، اس لیے اس کی تاثیر، اس کی برکت، اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ حکیم طارق محمود چغتائی صاحب اپنے ایک بیان میں فرماتے ہیں کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جنات نے ہمیں بہت پریشان کر رکھا ہے، زندگی عذاب بنا دی ہے، ہر طرح کا علاج کرا کے دیکھ لیا، تمام وظیفے پڑھ لیے، تمام عامل آزما لیے، لیکن مجال ہے کہ 1% بھی فرق پڑا ہو۔ اب تو ہم عاملوں سے اور وظیفوں سے ہمارا بالکل یقین اٹھ چکا ہے، اعتبار ختم ہو چکا ہے، اور میں یہاں آپ کے پاس کوئی وظیفہ لینے نہیں آیا، کیونکہ میں اب کوئی وظیفہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا، اتنے عاجز وہ آ چکے تھے۔ بس آپ سے دعا کروانے آیا ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے، لہٰذا میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان جنات سے نجات دے دیں۔ تو کہتے ہیں کہ حکیم طارق محمود چغتائی صاحب نے یہ سن کر فرمایا کہ اچھا، میں آپ کو کوئی وظیفہ نہیں دیتا، کوئی وظیفہ پڑھنے کے لیے نہیں دیتا، بس آپ ایک کام کرو، صرف درود ابراہیمی پڑھ لو، ثواب کی نیت سے پڑھ لو اور کھلا پڑھتے رہو، سارا دن پڑھتے رہو۔ کہتے ہیں کہ یہ سن کر وہ شخص چلا گیا اور پورا دن درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ابھی پڑھتے ہوئے چند ہی دن گزرے تھے کہ جنات نے اس شخص پر حاضری دے دی اور کہنے لگا کہ اپنے مرشد سے کہو درود ابراہیمی تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لہٰذا وہ تمہیں کچھ اور پڑھنے کے لیے بتائیں۔ بس وہ شخص روتا دھوتا واپس حضرت صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضور، جنات کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لہٰذا کچھ اور پڑھنے کے لیے بتائیں۔ تو حضرت والا نے جب یہ سنا تو فرمایا، اگر وہ جنات درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شیاطین جنات میں سے نہیں ہیں، بلکہ وہ نیک جنات ہیں۔ یہ معاملہ کچھ اور ہے، ضرور اس میں کوئی راز ہے، کوئی خاص بات ہے۔ وہ جنات درود ابراہیمی پڑھتے ہیں یعنی کہ نیک جنات ہیں، اور تمہیں تنگ بھی کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی راز ہے۔ حالانکہ نیک جنات انسانوں کو تنگ نہیں کرتے، لہٰذا تم اس درود شریف کو پڑھتے رہو، وہ جنات خود حاضر ہو کر تم سے بات کریں گے۔ چنانچہ وہ شخص درود ابراہیمی کھلا پڑھتا رہا۔ ایک روز دوبارہ جنات کی حاضری ہوئی اس شخص پر، تو اس شخص نے وجہ پوچھی، کیا وجہ ہے کہ تم نیک جنات بھی ہو، درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہو، اس کے باوجود ہمیں تنگ بھی کرتے ہو، تکلیف بھی دیتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ جس شخص نے تمہیں درود ابراہیمی پڑھنے کو بتایا ہے، ہم اس شخص سے ملنا چاہتے ہیں اور اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ بس وہ شخص دوبارہ سے حضرت جی کے پاس آیا اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ تو حکیم طارق صاحب نے فرمایا، تم درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دو۔ چنانچہ جب اس شخص نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو کچھ دیر بعد ہی اس شخص کی آواز بدل گئی، آنکھیں سرخ ہو گئیں، اوپر چڑھ گئیں، اور جنات نے حاضری دے دی اور حضرت والوں کو سلام کیا اور کہا کہ ہمیں آپ سے ملنے کا بہت شوق ہے، کیونکہ آپ مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، مخلوق خدا سے محبت کرتے ہیں اور مخلوق کی مدد کرتے ہیں۔ تو آپ نے جواب دیا اور فرمایا کہ آپ صالحین جنات میں سے ہو کر انسان کو تنگ کرتے ہیں۔ تو وہ جنات کہنے لگے، اس نے اور اس کے گھر والوں نے ہمیں بہت تکلیف دے رکھی ہے، ہم اس کے گھر میں رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اور یہ موسیقی اور فلموں کی آواز سے ہمیں تکلیف دیتے ہیں، ہماری عبادت میں خلل ڈالتے ہیں، نیز یہ کہ اپنے گھر کی صفائی نہیں رکھتے، گھر بہت گندے رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا، یہ انسان سے اور اس بات سے معذور ہے، لہٰذا اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، بلکہ منت کرتا ہوں کہ آپ انہیں معاف کر دیں اور انہیں تنگ کرنا چھوڑ دیں۔ کہنے لگے، ٹھیک ہے، پھر آپ ہی انہیں سمجھا لیں، اگر یہ آپ کی بات مان لیتے ہیں تو پھر ہم انہیں تنگ نہیں کریں گے۔ تو حضرت جی نے فرمایا، تم ان کا گھر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ کہنے لگے، باپ دادا کا گھر کون چھوڑتا ہے؟ یہ تو کل کے مکین ہیں، ہماری عمریں تو ہزاروں سالوں کی ہیں، بس ہم کیسے اور کیوں اپنا ٹھکانہ تبدیل کریں؟ لہٰذا ان کو سمجھائیں کہ یہ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، موسیقی کے آلات گھر سے نکال دیں اور کثرت سے درود ابراہیمی پڑھا کریں۔ اگر یہ درود ابراہیمی کی محفل اپنے گھر میں سجانے لگ جائیں گے تو ہم ان کے دوست بن جائیں گے اور ان کے ہر کام میں ان کی مدد کریں گے۔ حضرت نے فرمایا، درود ابراہیمی میں ایسا کیا راز ہے کہ اگر یہ شخص اور اس کے گھر والے درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، تو تم ان کے دوست بن جاؤ گے، ان کے ہر کام میں ان کی مدد کرو گے؟ کہنے لگے، درود ابراہیمی سب سے افضل درود شریف ہے، اس کی فضیلت ساتواں زمین کے نیچے سے اور ساتواں آسمان کے اوپر سے ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے کو ولایت کا درجہ ملتا ہے، اور ہم جنات کروڑوں مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، لیکن جب کوئی انسان ایک مرتبہ توجہ، محبت اور دھیان سے درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو اسے ہم جنات کے
کروڑوں مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور جب ایک شخص درود شریف پڑھتا ہے تو جنات کے ہزاروں قبیلے اس کی محفل میں حاضر ہو کر اس کا درود سنتے ہیں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور اسے اپنا دوست بنا کر اس کے سارے کام بخوشی پورے کرتے ہیں، دشمنوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس درود کا ایک راز یہ بھی ہے کہ جو شخص اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے تو ساری کائنات اس کے لیے مسخر کر دی جاتی ہے اور وہ دنیا میں ہی جنت کا حقدار ٹھہرایا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت والا نے یہ سن کر اس شخص کو ضروری ہدایت سمجھائی اور درود ابراہیمی کو مضبوطی سے تھام لینے کو کہا، اور یوں درود ابراہیمی کی برکت سے وہ شخص جنات کی ایذا سے نجات پا گیا، ان کی تکالیف سے نجات پا گیا۔ اور اسی طرح جب کوئی شخص رات کے اندھیرے میں درود ابراہیمی کا ورد کرتا ہے کہ جب مخلوق خدا محو آرام ہوتی ہے، آرام کر رہی ہوتی ہے، مکمل اہتمام اور انتظام کے ساتھ محبت توجہ سے درود شریف پڑھے تو اس کے منہ سے ایک ایسی خوشبو آتی ہے کہ انسانوں کے علاوہ تمام مخلوق اس خوشبو کو محسوس کر سکتے ہیں، اور درود ابراہیمی پڑھنے والے اس شخص سے خوش ہو کر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اور جس جگہ پر درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے وہاں کے در و دیوار پر ہر چیز پر اس ذکر سے مانوس ہو جاتے ہیں، اس کے قدموں میں ہر چیز بچھی چلی جاتی ہے۔ بظاہر یہ سب ایک انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو قلب کی نگاہ عطا فرما دے، جس کو بصیرت عطا فرما دے، وہ اس کیفیت کا اندازہ لگا لیتا ہے۔ اسی طرح جو شخص درود ابراہیمی کا عامل ہوتا ہے، اللہ پاک اس کے چہرے پر ایسی نورانیت عطا کرتا ہے کہ اہل نظر دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ شخص درود ابراہیمی کا عامل ہے، درود ابراہیمی پڑھتا ہے، اس کو خاص قرب سے نوازا جاتا ہے، اس پر خاص قلبی توجہ ڈالی جاتی ہے اور محفل میں اس کے لیے جگہ کشادہ کرتے ہیں۔ تو درود ابراہیمی بہت زیادہ برکت کا، فضیلت کا حامل ہے، اسے اپنے معمولات میں رکھیں، ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، چند بار پڑھ لیا کریں، اپنے اوراد و وظائف سے پہلے درود ابراہیمی پڑھا کریں تاکہ اوراد و وظائف میں زیادہ تاثیر پیدا ہو۔ دعا سے پہلے درود ابراہیمی پڑھیں، دعا کے بعد پڑھیں، کوئی مرض ہے تو اس کے لیے درود ابراہیمی کا ورد کریں۔ اللہ کریم ہمیں درود شریف کی برکت عطا فرمائے، خاص فیض عطا فرمائے، خاص کرم اور فضل عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔